क्लास 8 मजमून उर्दू। आज का जो हमारा मौजू है सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा मौजू है, आज जो दर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका अनवान है सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। तो प्यारे बच्चों, इस सिगरेट नोशी जो एक नशा है, तो इस दर्स में हम इस नशे की वजह से हमारी इस समाज की हालत किस हद तक बिगड़ चुकी है और क्या ये नशा हमारी सेहत के लिए मुफीद है, और इस नशे की वजह से ये नोश करने वाले को किन बीमारी में मुब्तला करता है। क्या लोगों की नज़रों में सिगरेट नोशी करने वाले को इज़्ज़त की निगाहों से देखते हैं? क्या लोगों की नज़र में इस नशा करने वाले को इज़्ज़त मिलती है? प्यारे बच्चों, ये सब हम इन सवालों के जवाब हम इस दर्स में पढ़ने से हमको मिलेगा। तो हम कैसे अपने आप को इस तबाही से बचाएं? तो इस सब कुछ जब हम इस दर्स को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। और इस दर्स का लबाब यही है कि हम कैसे इस तबाही से अपने आप को बचाएं, अपनी समाज को बचाएं। ये जो सिगरेट नोशी है, ये एक मीठा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इस नोश करने वाले को तबाही के दाने पे खड़ा कर देता है। प्यारे बच्चों, आए हम मौजू पे आते हैं, शुरू करते हैं। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। प्यारे बच्चों, जो सिगरेट नोशी है ये बुरी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस नशे के जिस पहलू में हम जाए, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये कहीं मुज़र असरात की हामिल है। इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं जो इंसान की सेहत को तकलीफ़ पहुंचाती है। इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंजरीज टू हेल्थ करार दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र, इन मुज़र असरात को मद्देनज़र रखते हुए बैनुल अक़वामी सतह पे, दुनियावी सतह पे इसको इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। इंजरीज टू हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया है। सिगरेट के हर पैकेट पे यही जुमला दर्ज होता है
تو سگریٹ کے ہر پیکٹ پہ پہلے یہی جملہ درج ہوتا تھا، انجوریز ٹو ہیلتھ، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی، تو کچھ سال پہلے اس جملے میں اب تبدیلی لائی گئی تھی۔ اب سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ آپ سگریٹ کے پیکٹ لیجئے، اس پہ یہ عبارت درج ہوتی ہے، سگریٹ اسموکنگ کازز کینسر، یہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ مضر صحت ہونے کی بنا پہ سرکار نے عوامی جگہوں پہ، جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ ہوگی، تو ان جگہوں پہ سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ سرکار نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ سرکاری جگہوں پہ، عوامی جگہوں پہ سرکار نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ کیونکہ سگریٹ نوش کرنے والے کی صحت پر ہی برا اثر نہیں پڑتا۔ ایک تو سگریٹ نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ان کی صحت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے سگریٹ کے استعمال پر عوامی جگہوں پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اور دیکھیے، سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ اسلامی تناظر میں دیکھیں گے، سگریٹ نوشی کا جو شمار ہے یہ فضول خرچی میں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان کے صحت کو نقصان پہنچے اس کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ جس چیز سے انسان کے صحت کو فائدہ نہ ہو، اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے، اس چیز کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے اسلام نے۔ کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، فضول خرچی میں آتی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والا جو ہے، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جس چیز کے کھانے پینے سے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ چیز فضول خرچی میں آتی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو سگریٹ نوشی جو ہے، سگریٹ نوشی اس کا شمار اب فضول خرچی میں ہوتا ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم اس پہ ذرا غور کریں اس پہ۔ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہم بحثیت مسلمان اس پہ ذرا سوچ لیں، تو ہم کہاں ہیں؟ اللہ بچائیے، اگر ہم سے کہا گیا کہ آپ شیطان کا بھائی ہیں، تو
ہم کہاں ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو شیطان کا بائی بنانے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو شیطان کے بائی کے فہرست میں اپنا نام درج کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اس مضر اثرات کا شکار کرتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے بھی اس نشے چیز کے استعمال پہ پابندی لگائی ہے۔ اسلام نے اس چیز کے استعمال کرنے والے کو شیطان کا بائی کہا ہے، کیونکہ فضول خرچی میں اس کا شمار فضول خرچی میں آتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سگریٹ نوشی جو ایک نشہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ ایک نشہ ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب کی جمع، تو دنیا کے تقریباً جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ آپ یہ چیزیں، یہ اشیاء آپ استعمال مت کیجیے، نشہ آور چیزوں کا استعمال مت کریں۔ ہر ایک مذہب نے اس کے استعمال کو منع قرار دیا ہے۔ تو اسلام نے بھی ایسی چیز کے استعمال پہ روک لگائی ہے، منع کیا ہے۔ تو کیوں ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کر لیں؟ کیوں ہم اللہ کے باغی بنیں؟ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ تو تمام مذاہب کی نظروں میں سگریٹ نوشی ایک بہت بری چیز ہے، ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک مذہب نے اس پہ ممانعت کی ہے۔ تمام مذاہب نے اس کو بری چیز قرار دی ہے۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو اس بری چیز میں اپنے آپ کو مبتلا کریں؟ اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی۔ اس نشے کے مضر اثرات کی اگر ہم گنتی کریں، اس کے کتنے مضر اثرات ہیں، تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی، ایک بہت بڑی فہرست تیار ہوگی کہ اس کے کتنے مضر اثرات ہیں۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہے، یہ صحت کو، انسانی صحت کو بیکار بنا دیتی ہے۔ کیوں بیکار بنا دیتی ہے؟ کیونکہ یہ اس انسان کو بے شمار قسم کی بیماریوں کو جب بے شمار قسم بیماری کو جنم دیتی ہے تو ایک انسان کے صحت کو ان بے شمار بیماری میں مبتلا کرتی ہے۔ تو انسان کی صحت، اللہ تعالیٰ بچائے، یہ انسان کی صحت کو بیکار بنا دیتی ہے۔ کچھ اتباع نے اس سے سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ تو کچھ اتباع نے اس سے سانپ سے تشبیہ دی ہے، جو آدم کے جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ ایک ایسا سانپ جو آدم کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، یہ سانپ اپنے زہر سے انسان کو کس طرح موت کے کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سانپ انسان کی صحت کو کس طرح بگاڑ دیتا ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا انسان کی صحت کے لیے کتنا مضر ہے۔ تو اسی طرح سگریٹ بھی ایک
सांप ही की तरह है। ये जहन को बोझिल बनाकर इंसान की हरकत और सकनात पर भी बुरा असर डालती है। ये इंसानी जहन को बोझिल बनाकर, गिरफ्तार बनाकर इंसान की हरकत और सकनात पर भी असर डालती है। क्योंकि ये इंसान की हरकत और सकनात पर बहुत बुरा असर डालती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने हुक्का को मकरूह करार दिया है और बाज़ ने हराम भी। क्योंकि जब इंसान की हरकत व सकनात पर भी असर डालती है तो बाज़ उलमा ने इसको मकरूह करार दिया है और बाज़ ने हराम करार दिया है। तो क्यों हम प्यारे बच्चों, क्यों हम ऐसे हराम और मकरूह चीज़ का इस्तेमाल करें? क्यों हम अपनी सेहत को बिगाड़ें? क्यों हम इस्लाम के हदूद को तोड़ें? क्यों हम अपने आप को शैतान के बाई की फहरिस्त में दर्ज करें? तो प्यारे बच्चों, आज का जो इसका पहला पैराग्राफ इख्तिताम हुआ, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसका दूसरा पैराग्राफ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना कि हमें इन चीज़ों पे अमल करनी चाहिए। जो चीज़ें जो हमने इस पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया, तो हमें इस चीज़ पे अमल करनी चाहिए। दीजिए इजाज़त।